وہ ایسے بزرگ ہیں ایسے کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے اور پوری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تب بھی میرے صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکو گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں کو ڈرایا خبردار خبردار میرے صحابہ کے بارے میں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا. آج ایک جماعت باضابطہ طور پر صحابہ کو نشانی بنا چکی ہے، نشانہ بنا چکی ہے اپنے گالی گلوچ کا. اور ایسا لگتا ہے 14 صدیوں کے بعد یہ لوگ بڑے ترم خواہ ہیں جو فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں. وہ حق پر تھے کہ یہ غلط تھے. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا ہے، تمہیں اندازہ نہیں وہ کون سے مقام پر پہنچ گئے. سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات منسوب ہے. آپ نے فرمایا امت میں ہم اولیاء کی کیٹیگری جانتے ہیں نا، کوئی نجبہ ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اور پھر غوث ہیں، قطب ہیں. یہ ساری چیزیں غوث کا درجہ اولیاء میں بہت اونچا ہوتا ہے. لیکن وہ غوث خود فرماتے ہیں صحابی کے درجے کے متعلق، فرماتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ جو جہاد میں جایا کرتے تھے گھوڑوں پر بیٹھ کر، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی غوث کا مقام وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تم کہاں کمپیئر کرنے چل پڑے آج کے 2 ٹانگ کے جانور. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگے. علم تمہارے پاس زیادہ. اس لیے میں تنبیہ کے ساتھ کہتا ہوں اے سنیو، یہ وقت ایسا آ چکا ہے جگہ جگہ سوشل میڈیا پر اور کچھ نوجوانوں کے درمیان یہ بحثیں چھڑنے لگ گئی ہیں صحابہ کے اختلافات کے بارے میں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کیا جنگیں ہوئی تھی، کون سے اختلافات ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان کیا معاملات ہو گئے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے درمیان. یہ سب باتیں لوگوں کو بڑی ایسی لگتی ہیں دلچسپ ہیں. اس میں آج داخل ہوتے ہوتے نوجوان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں وہ بہت بڑی چیزیں ہیں. تمہیں تو اپنے ماں باپ کے اختلاف میں بھی نہیں جانا چاہیے. تمہیں تو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ آپس میں کسی بات پر اختلاف کر لے تو بیٹا وہاں بیچ میں داخل ہو کر کے مزاحمت نہ کرے اور نہ ہی ان کے ان قصوں کو مزے لے لے کر کے سناتا رہے. تمہیں اتنا بھی حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بڑے ہیں بڑے ہیں. اب رہی بات صحابہ رسول اللہ کے، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ رسول اللہ کے عادل ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کی 27ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے رسول کے سارے صحابہ سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، ان کے لیے وعدہ ہے. اور انہی کے متعلق قرآن میں آیت نازل ہوئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. 3 مرتبہ یہ آیت آئی قرآن پاک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا. تو میرے عزیزو جن سے خود اللہ راضی ہے اور کلام پاک میں سند کے طور پر آیت آ گئی، ان صحابہ کے بارے میں تم بات کر سکتے ہو. اس لیے سب سے پہلے آج میری گفتگو شروع ہونے سے پہلے یہ اہل سنت و جماعت کا مسلم عقیدہ سمجھ کر کے چلو، صحابہ کے آپس کے معاملات اور اختلافات ہمارا موضوع سخن کبھی نہیں ہو سکتے، ہماری تقریر کا عنوان کبھی نہیں ہو سکتے. ہاں تاریخ ہم بتاتے ہیں اور تاریخ بتانے کے بعد آپ کو ہمیشہ یہ بات محفوظ رکھنی چاہیے کہ وہ سب رسول اللہ کے صحبت یافتہ ہیں، حضور کے سچے غلاموں میں سے ہیں. اگر ان کے درمیان کوئی معاملات ہوئے بھی تھے تو ان کا مولا، ان کا آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہے اور رب العالمین ان کے ساتھ فیصلہ فرمانے والا ہے.